کہ ہندوستان کا بہت مشہور ڈاکو تھا سلطانہ ڈاکو، جب اس کو پھانسی ہوئی تو انٹرنیشنل قانون ہے پوری دنیا کا، جب کسی کو پھانسی ہوتی ہے تو اس سے پوچھا تمہاری آخری خواہش کیا؟ تو کوئی کہتا ہے جی ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش ہے کہ پھانسی کے پھندے پر چڑھتے ہوئے میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس کی ماں لاٹھی ٹیکتی ہوئی آئی، ہائے بڑا بچوا، کاہے ایسی حرکت کر لا کہ تو آج پھانسی پہ چڑھا ہوا۔ یہ ہماری یہاں یوپی کی شمالی زبان ہے، رکھیے بیٹا، یہ ہماری مشرقی یوپی کے دیہات کی زبان ہے۔ کہا ہائے بڑا بچوا، تو کاہے ایسی حرکت کرنا کہ آج تو پھانسی کے بندے پہ چڑھا تھا ہوا، اب کہا ہوئی پٹک پٹک کے تو یہ خوب رو رہی ہے۔ تو سلطانہ ڈاکو قریب گیا اور قریب جا کر کے اس ماں کی کان کو چبا لیے، کان کو چبایا کس کے، کان کو چبا بلبلائی، کہے کمبخت کہیں کا جا رہا ہے پھانسی کے چڑھ پہ، دے پر کان چبا رہا ہے میرا، ابھی بھی تو نہیں مردود نہیں، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ کہا ماں آج پھندے پہ چڑھ رہی ہے، وہ تیری نہ ہو سکے۔ جب میں چھوٹا سا تھا بغل سے ایک انڈا چرا کے لاتا تھا تو تجھے مارتی تھی، 2 لے جانا چاہیے تھا۔ میں کبھی ایک مرغی کا بچہ چرا کے لاتا تو تم اس کو مارتی، 2 چرا کے لانا چاہیے تھا۔ ماں تیری جرأت، گناہوں پر جرأت نے مجھے آج یہ دن دکھایا ہے، آج میں پھانسی کے پھندے پر چڑھ رہا ہوں، ماں یہ تیری غلط تربیت کے نتیجہ۔ آپ سلطانہ ڈاکو کی ہسٹری پڑھیے، وہ ایسا ڈاکو تھا ہندوستان کا کہ انگریز 30 سال تک اس کو پکڑ نہیں سکے، 30 سال تک۔ وہ پرچہ بھیجتا ہے ان کے گھر، صبح 9 بجے آپ کی یہاں انگریزی ڈالنے ہیں، تمہارے اندر ہمت ہو اور تمہاری حکومت تو لے۔ اب پوری انتظام کیا لگی ہے، کمشنر لگا ہوا ہے اس مکان کی حفاظت کی، اور پولیس لگی ہوئی ہے اس مکان کی حفاظت کے لیے۔ جی بالکل ایک دم چپے چپے کا مجال نہیں کہ بچی گھس جائے آدمی تو دور کی بات ہے۔ ایک بالکل انگریزی لندن کی نئی کار سے ایک شخص نکلتا ہے، اس کے بلہ لگا ہوا ہے، گورنر جنرل کا بلہ لگا ہوا ہے، خفیہ محکمے کا بلہ لگا ہوا ہے، سب سلوٹ کرتے سلام کرتے پیچھے ہٹ جاؤ، سب ٹھیک ٹھاک ہے؟ یہ پرندہ پر نہیں مار سکتا، وہ کیا سلطانہ ڈاکو کیا چیز ہے؟ ہم دیکھتے سامان دیکھیں گے، سامان دکھل پاؤ، کہاں ہے سب سامان، سونا چاندی روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ وہ کہا تمہاری انتظام پر مجھ کو بھروسہ نہیں، تم سب جھوٹ ہو، مکار ہو، سلطانہ ڈاکو سے ملی۔ کہا صاحب ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا نہیں ملے ان کو، ٹرک لے آؤ، یہ سارا سامان لا دو، سارا لدوا لیا، جب لد گیا ٹرک آگے بڑھ گیا، کہا مجھے کو سلطانہ ڈاکو پہ السلام علیکم چلائیے۔ ایسا اس زمانے میں لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ من شرور انفسنا، نہیں کہتے نعوذ باللہ من سلطانہ ڈاکو۔ یہ حال تھا اس کا ذہانت کا۔ لیکن بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے، آج نہیں تو پکڑا جائے جی۔ لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ فن نے ڈکیتی میں کمال کا درجہ اس کو حاصل کیا۔ تو نصیحت ملتی ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ فن میں ڈکیتی میں اس کو کمال کا درجہ حاصل تھا۔ ڈوب مرو مسلمان، تم نے اپنے ایمان میں کمال کا درجہ حاصل نہیں کیا، تم نے اعمال میں کمال کا درجہ حاصل نہیں کیا، تم نے عبادات میں کمال کا درجہ حاصل نہیں کیا۔ ارے کسی سے تم کو اگر سبق نہیں مل رہا ہے تو اس ڈاکو سے سبق سیکھو، وہ چوری کا امام تھا، تم تو صحیح نبی کی امتی نہیں بن سکے۔ وہ تو بات رہی ہے، حضرت عبداللہ نے 35 سال پہلے 2 سوال کیا تھا ہم سے، اسی سوال کا جواب تھا یہ۔ ایک سوال کا جواب تو میں نے وہاں دے دیا تھا کورما میں، دوسرا رہ گیا، دوسری تیسری بات شروع ہو گئی کہ اچانک اثر بعد مجھ کو بخار آ گیا، بہت بھی میرا دیکھیے ہاتھ پر کام رہا، بولنے میں بہت تکلف ہو رہا۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فرماتے تھے ہمارے کہ اس زندگی سے، ایسی زندگی سے کیا ہے، یہ بھی کوئی زندگی ہے
کہ جو زندگی ہماری اللہ کی راہ میں نہ لگے وہ کوئی زندگی ہے؟ کہ ہم حلال و حرام سے غافل ہو جائیں وہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ جانوروں کی زندگی سے بدتر وہ زندگی ہے۔ اے انسان، تو اپنے رب کو بھول گیا؟ حضرت فرماتے تھے کہ مسلمانوں سے اللہ نے مطالبہ کیا، اللہ نے مسلمانوں سے مطالبہ، سنیے معاذ ہے صاحب، سن لیجیے بس، پتہ نہیں احباب جمع ہے، حال دل کہی، پھر انتفاع دل دوستہ رہے نہ رہے، پتہ نہیں مرمر آ جائے تو یاد رکھیے گا یہ کہی گئی ہے دعا۔ حضرت فرماتے تھے، ہمارے حضرت عبداللہ علیہ فرماتے ہیں بئسل اسم الفسوق بعد الایمان کا مطلب کیا؟ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے جی، 55 پارے کی آیت ہے یہ، 55 پارے کی نہیں، قرآن میں 57 پارے ہیں نا، ہے نا، ان کے پہ چیزیں بنائے۔ بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، یہ قرآن کی آیت کا ایک ٹکڑا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایک مسلمان گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا نام لینا بھی اس کے لیے گناہ ہے۔ حضرت فرماتے تھے قرآن کہتا ہے بئسل اسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد گناہ کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ یہ کیسے محمد الرسول اللہ کے امتی ہے کہ دن رات گناہ کر رہے ہیں؟ اسی سوال کا جواب تھا اس کے اندر جو ہم نے لکھا ہوا تھا، سوچا تھا کہ آپ کو سنائیں گے لیکن اس کا وقت نہیں رہ گیا، کیونکہ وہ سوال کے جواب دینے کے تو 10 بج جائے گا۔ کہ گناہ کرنا تو دور کی بات ہے، گناہ کا نام لینا بھی گناہ ہے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ اب مسئلہ کیا ہے؟ غور سے سنو بات ہماری، ہم پوری دن کی گہرائی سے بات کہہ رہے ہیں، آپ سے نذرانہ نہیں لینا، اب اطمینان رکھیے، اپنا نذرانہ ادھر ہی رکھیے۔ ابھی ہمارا صاحب دادے بیمار 6-7 مہینے سے چل رہے ہیں، ابھی وہ ان کا علاج آخر کر وہ ڈاکٹر جس نے آپریشن کیا تھا اس کو پھر دکھلایا گیا، وہ بگڑ گیا، کہا مجھ کو کیوں چھوڑا تم نے؟ مجھ کو تم نے کیوں چھوڑا؟ یہ آج تم جھیل لو اسی وجہ سے۔ اسے ڈاکٹر ماجد صاحب تھے مرکز میں، ہمارے حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھ تھے، بعد میں وہ تھوڑا ادھر ادھر ہو گئے، وہ پھر آئے حضرت کے پاس، تو حضرت نے فرمایا صبح کا بھولا شام کو آ جائے، اس کو بھولا نہیں کہتے ہیں، چلو جو گزر گیا سو گزر گیا۔ تو کہا حضرت بس اب غلطی ہوئی معاف کیجیے، ہم آپ کا دامن چھوڑ کے بہت پریشان۔ خیر اس نے تو میں نے ایک واٹس ایپ پر ایک دعا گری ڈال دی، تو کسی صاحب نے ہم کو 2000 روپے بھیج دیے، پھر انہوں نے لکھا کہ ہم اور بھیجنا چاہتے ہیں، میں نے فوراً لکھا کہ نہیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ بالکل پیسے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ سب مت کریں، بس دعا کر دیں، کیونکہ کل شب قدر شب برات ہے، دعا کی ضرورت ہے، پیسے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی قسم کی کوئی پیسے کی ضرورت نہیں، پیسے کا نام نہیں آنا چاہیے کسی بھی چیز میں، یہ ہمارے اصول و ضابطے اور ہمارے شیخ کے منہج و منوار اور ان کے طریقے بالکل خراب ہیں۔ اس کو معلوم ہوا کہ کچھ لوگوں نے چندہ کیا ہے، یہ غلط کیا جنہوں نے ایسا کیا ہے، ہم سے پہلے پوچھنا چاہیے تھا، بغیر ہماری مرضی کے کیا، یہ غلط کیا اور آپ لوگوں نے ہم کو تکلیف پہنچایا۔ ہم آج آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں، خبردار خبردار، بغیر ہماری اجازت کے کوئی آدمی نہ میرے مدرسے کا چندہ کرے، نہ خانقاہ کا چندہ کرے، نہ میرے لیے کرے۔ رسیدیں تو ہم لوگ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں چپنی میں یہاں وہاں، رمضان کا زمانہ ہے، کوئی آدمی کچھ دینا چاہتا ہے دے دے، ایک بات لوگ پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ طریقہ غلط ہے، یہ طریقہ ہرگز نہیں اپنایا جائے آئندہ، نہیں تو پھر ہم کچھ سوچیں گے کہ وہ ہماری بیعت باقی رہے گی، ختم کر دیں۔ اپنے مسلک سے ہٹنے کی کوشش مت کریں، ایسی ہمدردی مت کریں جو ہمارے مزاج، ہمارے اکابر اور اسلاف کے مزاج کی طرح۔
خیر بار کیا وہ شب برات میں دعا بھی ہوئی بہت شکر اللہ تعالیٰ. ابھی میں نے پوچھا مغرب سے پہلے تو بتا رہے ہیں کہ آج یہ زخم صفائی ہوئی ہے, ایک سوراخ رہ گیا تھا پہلے آپریشن میں, علاج چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس کو شفا و صحت عطا فرمائے. وہ بڑا خوش تھا جی, بڑا خوش تھا اس وقت ہمارے ساتھ آنے کے لیے کہ ابو ہم چلیں گے, اور اپنے وہ دوستوں سے کہتا تھا کہ ابو وہ کرسی ہٹا کے ہم بیٹھیں گے. ابھی ہمارے 20 فروری کو اس نے ایسی شاندار تقریر کیا, پورا مجمع 500 کا مجمع بالکل رونے لگا. اب وہ بالکل پڑ گیا. اب کل پرسوں جب ہم آئے تو کہہ رہے تھے ابو تراویح بھی سنا سکیں گے نہیں سنا سکیں, اتنا مایوس ہو گیا, ایک دم دبلا ہو گیا. اس لیے پہلی درخواست آپ دعا کر دیں اللہ تعالیٰ احمد خضر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل شفا و صحت جلد عطا فرمائے. یہ دعا آپ ضرور اس کے لیے کر دیں. ہم آپ کے بڑے ہیں, باقی روپیہ پیسہ چندہ بالکل ایک پیسہ نہیں چاہیے. اللہ احسانی اللہم لک الحمد و لک الشکر. ہم اپنے حضرت کے طریق سے بالکل ہٹنا نہیں چاہتے. یہ بات ہمارا حل مرید, اور آئندہ اگر میں نے کبھی سنا تو اس کے پیر میں توڑ دوں گا. یاد رکھیے اچھی طریقے سے. خبردار خبردار بغیر ہماری اجازت کے کچھ بھی نہیں کرے. کسی نے بھیج دیا تو کوئی بات نہیں بھائی, کوئی مخلص بندہ ہوگا, ہم تو اتنا نیٹ وغیرہ سے واقف نہیں ہیں, چھوڑ بھائی جزاک اللہ. لیکن یہ طریقہ نہیں ہوتا. خیر وہ درمیان میں بات آگی کہاں جب ہم چلے گئے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیسل اسم الفسوق بعد الایمان. ایمان باللہ, ایمان آخرت, ایمان بالرسالت, ایمان ملائکہ, ایمان یوم آخرت کے بعد گناہ کا نام لینا بھی گناہ کبیرہ ہے. گناہ کرنا تو دور, لیکن اللہ بڑا کریم ہے, بڑا رحیم ہے. ان نے وہاں پر ایک لاج رسل لم یتب فاولئک هم الظالمون. ابھی بھی وقت ہے, توبہ کر لو, آئندہ گناہ مت کرنا, بلکہ گناہ کے نام بھی مت لینا. دیکھو ہماری اس سخت تنبیہ کے باوجود بھی اگر کوئی گناہ کے نام لینے سے توبہ نہیں کرے گا تو وہ ظالم ہے. گناہ کرنے کا ذکر ہی نہیں, گناہ کا نام لینے کا ذکر ہے. اللہ اکبر کبیرہ سبحان اللہ. جس قرآن نے ہم کو اتنا ڈرایا ہو, جس قرآن نے ہم کو اتنا دبایا ہو, جس قرآن نے ہم کو اتنا سمجھایا ہو, جس قرآن نے ہمیں قدم قدم پر بچایا ہو, ٹھوکر مت لگے. اس قرآن کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہے جس کا جی چاہے دیکھ سکتے ہیں.